نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کا درس چل رہا ہے۔ آج اس آیت کے درس کا چوتھا حصہ پیش ہے، جس میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان میں آسمان و زمین کی تخلیق، رات و دن کا اختلاف، اور کشتی جو لوگوں کے منافع کو لے کر سمندر میں چلتی ہے، ڈوبنے کو تیار نہیں۔ آسمان سے پانی کا برسانا، جس سے کہ زمین خشک ہونے کے بعد پھر سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین پر ہر قسم کے جانوروں کا پھیلاوا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کی گردش۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے درمیان بادل کا مسخر ہونا۔ یہ سب لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل و شعور رکھتے ہیں، ان میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ پر پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ بارش آسمان سے آتی ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ بارش سمندر سے ہوتی ہے اور سمندر زمین پر ہے، تو بارش زمین سے ہونا چاہیے تھی، نہ کہ آسمان سے۔ یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو پہلے پارے میں دیا جا چکا ہے کہ یہاں من السماء کے معنی ہے آسمان کی طرف سے بارش آتی ہے، یا آسمان کے سبب سے، کہ سمندر کا پانی سورج کی گرمی سے بھاپ بن کر اوپر چڑھتا ہے، پھر اوپر کی گرمی پا کر بھاپ جم کر بادل بن جاتا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ بارش وغیرہ کا سارا نظام آسمانی احکام کے ماتحت ہو رہا ہے، اس لیے بارش کا آسمان کی طرف کو منسوب کرنا درست ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر قادر تھے کہ سمندر کا پانی ہر جگہ نیچے نیچے ہی پہنچا دیتے، مگر اس صورت میں درختوں کو غسل نہیں ہوتا، صرف جڑیں بھیگتی، اس لیے اوپر چڑھا کر برسایا کہ پانی نیچے کا ہے، بہتا اوپر سے ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت پر یہ ہے کہ ان نشانیوں سے خالق کی ہستی کا تو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہی خالق کائنات ہے، مگر توحید اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ مشرکین کہہ سکتے ہیں کہ چند خالقوں نے یہ کام مل کر کیا ہو، بلکہ یہی ان کا عقیدہ ہے۔ ان کے مقابلے میں یہ چیزیں پیش کرنا بیکار ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ایک تو بالکل ظاہر اور دوسرا باریک مگر نہایت نفیس۔ ظاہری جواب تو وہی بڑھیا کا چرخہ ہے کہ جو بیان کیا گیا کہ جب دو بادشاہوں سے ایک ملک، بلکہ دو مستقل حاکموں سے ایک ضلع، بلکہ دو چلانے والوں سے ایک چرخہ درست نہیں رہ سکتا، تو دو خداؤں سے عالم بھی نہیں چل سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ چھوٹے خدام کی باغ ڈور ایک مستقل حاکم کے ہاتھ میں ہو، اور کثرت کی انتہا وحدت پر ضروری ہے۔ دوسرا جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا دو ہوں تو سوال یہ ہے کہ دونوں مل کر ایک کام کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکے گا، یا یہ کہ ہر ایک اکیلا ہی سب پر قادر ہوگا۔ پہلی صورت میں یعنی دونوں مل کر ایک کام کریں گے تو اس میں کوئی خدا نہیں رہا، کیونکہ ایک ان میں سے مجبور ہوا۔ دوسری صورت میں ایک کافی اور دوسرا بیکار ہوگا۔
لہذا خدا کا بیکار اور بے مقصد ہونا یہ غلط اور محال ہے۔ دوسرا، خدا پہلے خدا کی مخالفت پر قادر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں تو مجبور، اور ہے تو اس کا چاہا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوا تو مجبور رہا، اور اگر ہو گیا تو اجتماع ضدین ہے اور جہان کا فساد لازم آیا۔ مثلاً ایک نے چاہا کہ اب دن ہو جائے تو دوسرا اس وقت رات کو چاہ سکتا ہے یا نہیں چاہے گا؟ اگر نہیں چاہ سکتا تو مجبور ہے، اور اگر چاہ سکتا ہے تو اس کے چاہنے پر اس وقت رات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر نہ ہوئی تو وہ مجبور ہوا کہ اس کی چلی نہیں، اور اگر ہو گئی تو بیک وقت دن اور رات جمع ہو گئے، جو محال ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ و عم نوالہ ایک ہی ہے جو خالق کائنات ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے یہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو جب عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں تو چاہیے کہ بے وقوف شرک کرنے سے گناہگار بھی نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے تو کوئی نشان توحید ہے ہی نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اتنی عقل تو تقریباً سب میں ہے، مگر بعض لوگ اس سے کام لیتے نہیں ہیں عقل ہونے کے باوجود، اور وہ اس بات میں مجرم ہیں، اور جو عقل سے محروم ہیں جیسے دیوانے اور بچے، ان کو سب کچھ معاف ہے۔ انسان آیات الہی کا مظہر ہے، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے جمال کا آئینہ ہے۔ ان میں حضرات انبیاء کرام اور خصوصاً سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثل آسمان کے ہیں، اور عام لوگ فیض لینے والی زمین کی طرح ہیں، ہدایت اور گمراہی دن و رات کی طرح ہیں۔ اس آسمان نبوت سے بارش برسی جس سے طریقت کا دریا بہا، اس دریا کو شریعت مطہرہ کی کشتی سے اعمال صالحہ کے ساتھ طے کرو، پھر وقتاً فوقتاً اسی سمندر نبوت سے حضرات اولیاء کرام علماء عظام مثل بادل کے پیدا ہو کر امتوں پر علم کا پانی برساتے ہیں، جس سے قسم قسم کے اعمال صالحہ دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر ان اعمال پر ریا اور اخلاص وغیرہ کی مخالف اور موافق مختلف ہوائیں چلتی ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی قدرت و طاقت کو پہچانو، حضرات انبیاء کرام کو آسمان فرمانے اور عام لوگوں کو زمین فرمانے میں اس جانب اشارات ہیں کہ زمین کا کام ہے لینا اور آسمانوں کا کام ہے دینا۔ ایسے ہی انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دینے آئے اور ہم ان سے لینے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے عطا فرمایا، اور ہمیں مولا رب العزت نے اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائی۔ آسمان زمین کو بارش، روشنی، فصلیں، موسم، پیداوار، ہر طرح کے پھل پھول دیتا ہے کہ یہ سب کچھ بارش اور دھوپ اور چاندنی سے بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو ایمان، عرفان، تقوی وغیرہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ پھر زمین کسی حالت میں آسمان کی مثل نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہیں ہو سکتا۔ پھر کیسی ہی اعلیٰ زمین ہو مگر آسمان سے کسی وقت بھی وہ بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے انسان کسی درجے میں بھی پہنچ جائے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہر وقت آپ کا نیاز مند رہے گا۔ پھر آسمان لاکھوں کوس سے زمین کو سب کچھ بخش دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظہر اس کو بنا دیا ہے۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو آسمان نبوت ہیں، مدینہ منورہ سے ہر جگہ فیض پہنچاتے ہیں۔ پھر لینے والی زمین کے طبقے مختلف ہیں، جن کو ایک سورج مختلف فیض پہنچاتا ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انسانوں کو مختلف فیض عطا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ایسے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے اور سب کو محیط ہے، کہ کوئی حضور کی نبوت سے خارج نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے تمام عالموں کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر جلوگر فرمایا ہے۔ حضرات صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ دنیا میں قوموں اور افراد پر وجہ اقبال و زوال کی ہوائیں آتی ہیں، کہ کبھی ایک قوم عروج و ارتقاء کی منزل پر فائز ہوتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا عروج اور ارتقاء کا وقت تھا تو اس وقت کی نشانیاں یہ تاج محل، یہ قلعے، یہ مساجد و مدارس، یہ اعلیٰ درجے کی خانقاہیں، یہ سب معرض وجود میں آئیں، اور آج ہم زوال پذیر ہیں تو ہماری جو ذوب حالی ہے وہ سب پر روشن اور عیاں ہے۔ ایک قوم یا ایک شخص پر آج اقبال کی ہوا چل رہی ہے، کل زوال کی ہوا چل سکتی ہے۔ اس تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ہوائی پتنگ ہیں، ڈوری کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مبارک وہ ہیں کہ جو ہواؤں سے بدلتے نہیں بلکہ ہواؤں کے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ خالق کے آستانے پر رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی کنویں میں ہیں، کبھی جیل میں ہیں، کبھی تخت حکومت پر ہیں، مگر ہر حال میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے آستانے پر ہیں۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے وتصریف الریاح، ہواؤں کی گردش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ عزیزوں، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کیجئے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کے جو آستانے ہیں، یعنی مساجد و مدارس اور خانقاہیں، ان سے وابستگی اختیار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیجئے، اس کی عبادت و ریاضت کیجئے۔ اسی میں سرخ روئی ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت میں فلاح اور بہبود ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔